مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ ہم نے غزل الغزلات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج ہم غزل الغزلات پہلے باب کی 6 آیت، جس میں شولمیت کہتی ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، دھوپ کی جلی ہوں۔ شولمیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے شولمیت جو سلیمان ہے اس کی یہ تانیث ہے، جیسے مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں اسی طور سے، اور کیتھولک جو ہمارے پاس ترجمہ ہے اس میں شولمیت کی جگہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ سلمہ ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ شولمیت کا مطلب جیسے سلیمان کا مطلب ہے صلح سلامتی، اور شولمیت کا مطلب بھی سلامتی کے ہیں۔ شولمیت اپنے حوالے سے کہتی ہے میں سیاہ فام ہوں، آئی ایم بلیک، اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں دھوپ کی جلی ہوئی ہوں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کی رنگت کیا ہے، آپ کا قد کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، حالات نے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، ظاہری صورت، ظاہری شکل جو شبیہ ہے، صورت ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں اور کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اور کبھی کبھی شاید ہم خود بھی کمپلیکس کا شکار ہو کے، سیلف پٹی، خود رحمی، خود ترسی کا شکار ہو کے اپنے حوالے سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ لیکن شولمیت تو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، دھوپ کی جلی ہوں، لیکن سلیمان اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح آپ کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا یسوع مسیح آپ کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے؟ جیسے سموئیل نبی جو ہے وہ یسی کے گھرانے میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر داؤد کے جو بھائی آتے ہیں، یسی کے جو بیٹے آتے ہیں، اور سموئیل یہی سمجھتا ہے ان کی قد کاٹ کو، ان کی ہائٹ کو دیکھ کے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے کہ خدا نے اس کو چنا ہے، یہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، لیکن خدا نے اس کے 7 بھائیوں کو ریجیکٹ کر دیا اور خدا نے داؤد کو چن لیا کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ ہم کچھ حوالہ جات پڑھیں گے جن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سلیمان شولمیت کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یعنی یسوع مسیح اپنی دلہن میرے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ دلہن وہ ہے جس کا تعلق، رشتہ یسوع سے قائم ہو چکا ہے، اور جس نے یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھو لیا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ حوالہ جات جو غزل الغزلات میں ہے، جو سلیمان شولمیت کے حوالے سے کہتا ہے، ہم ان کو دیکھیں گے۔ پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، سب سے جمیلہ عورتوں میں خوبصورت۔ پھر وہ کہتا ہے اے میری پیاری، اور پھر وہ کہتا دیکھ تو خوب روح ہے، اے میری پیاری تو خوبصورت ہے، میری نازنین، اے میری کبوتری تو محجبین ہے، تیری آواز شیریں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی آواز جیسی بھی ہے، لیکن جب آپ اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی آواز کے جس کو سننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے تیری آواز شیریں ہے، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے۔ یہ دیکھیں خدا بنی اسرائیل کے حوالے سے، یسوع مسیح اپنی دلہن کے حوالے سے، سلیمان اپنی شولمیت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ تو سراپا، مکمل، سر سے لے کے پاؤں تک تو خوبصورت ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ لوگ آپ میں عیب ڈھونڈتے ہیں، آپ شاید اپنی کسی چیز کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے قد کو، اپنی رنگت کو، شاید آپ خود اپنی ذات میں عیب نکالتے ہوں،
لیکن وہ کہتا ہے تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کو اپنے خون سے خریدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے میری پیاری، میری زوجہ، تو نے میرا دل لوٹ لیا ہے۔ اور دیکھیں اگر دل نہ لوٹا ہوتا، وہ آپ کی محبت میں اس دنیا میں آ گیا۔ وہ انسان نہیں تھا لیکن انسان بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ پھر اے میری پیاری، میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے۔ اور اس محبوب نے، یسوع مسیح نے اپنی محبوبہ کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی الفت، اس کی چاہت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ پھر میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ۔ دیکھیں کیا آپ کو خطاب دیے جا رہے ہیں، کن ٹائٹلز کے ساتھ آپ کو پکار۔ میری پاکیزہ، میری پاکیزہ بے نظیر ہے، یعنی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، جو اپنی ذات میں فقید المثال ہے خدا کی نگاہ میں۔ اے محبوبہ تو کیسی جمیلہ اور جاں فضا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سلیمان شولمیت کے حوالے سے، یسوع مسیح دلہا اپنی دلہن کے حوالے سے، خدا مجھے اور آپ کو کیسے دیکھتا ہے۔ اگر ہم افسیوں دوسرے باب کی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم اس کی کاریگری ہیں۔ اب کاریگری کے لیے جو وہاں پہ یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ پوئما ہے، جس سے انگلش کا لفظ پوئم بنا ہے۔ پوئم، نظم، شاعری۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ہم اس کی کاریگری ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اس کی غزل ہیں، ہم اس کی نظم ہیں، ہم اس کی شاعری ہیں۔ اور خدا شاعر ہے جس نے آپ کو لکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور شاعر جو ہے وہ دل سے لکھتا ہے۔ خدا آپ سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور خدا کی محبت کو ہم نے کلوری پر دیکھا، صلیب پر دیکھا کہ اس نے کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کی اور میری محبت میں قربان کر دیا۔ شاعر جہاں پر بھی بیٹھتا ہے وہ اپنی شاعری کا ذکر کرتا ہے، اپنی شاعری کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب اگر ہم دیکھیں، اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ خدا کہتا ہے وہ کامل ہے، وہ راست باز ہے، وہ بے عیب ہے، وہ بدی سے ڈرتا ہے۔ وہ خدا کی نگاہ میں ایوب، اور خدا خود ایوب کے حوالے سے کہہ رہا ہے اور شیطان کو کہہ رہا ہے۔ جیسے شاعر اپنی شاعری کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح خدا اپنے بندہ ایوب کا ذکر کرتا ہے۔ خدا ہمارا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر اگر آپ غزل الغزلات کی پوری کتاب، اس کے 8 باب پڑھیں تو آپ کو جو شولمیت ہے وہ سلیمان کی یعنی محبوبہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور محبوب اپنی محبوبہ کا ذکر کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے عشق کا، محبت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ محبوب کو محبوبہ کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور محبوبہ کو محبوب کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہیں۔ وہ عاشق ہے، وہ معشوق ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی محبت، الفت، چاہت اور عشق میں گرفتار ہیں۔ خدا آپ کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ کہتا تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ہے۔ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ میں نے تیری صورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے تھے تو حقیقت میں وہ فریم بنائے جا رہے تھے جس میں میری اور آپ کی تصویر کو اس نے لگانا ہے۔ اور یہ کتنی آسانی سے ہم اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم 24/7 خدا کی نگاہ میں، خدا ہمیں بھولتا نہیں ہے، خدا ہمیں یاد رکھتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ اس کی پیاری ہیں، آپ اس کی محبوبہ ہیں، آپ اس کی زوجہ ہیں، آپ
سے اس کی نسبت ہوئی ہے، ہاللویا۔ سو ہم ان گڈریوں کی طرح یسوع کی مشہوری کریں، جیسے انہوں نے یسوع کی بابت مشہور کیا، ہم بھی اپنے محبوب یسوع مسیح کا تذکرہ کریں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔